اور ایک انتہائی گھٹیا قسم کی کوئی عورت کو اندر بھیجا گیا جو پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ سے تھی اور پتہ نہیں وہ اس کی تربیت کس گندی ماں نے کی تھی کہ اس نے اتنی غلیظ گالیاں اور اتنا غلیظ قسم کی الفاظ استعمال کیے کہ اس کو صرف کورٹ کو بتانے کے لیے ہم نے کہا، میں نے فلک کو کہا کہ آپ ان کو بتائیں کورٹ کو کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں اور یہ کس لیول پہ جو ہے اس ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ایک ہی بی بی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی زندگی کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا۔ اب وہ پورے پاکستان کی کسی ایجنسیز کے پاس ریکارڈ میں وہ ویڈیو موجود نہیں ہے، لیکن ہم اس ناموجود ویڈیو کی سزا بھگت رہے ہیں کہ وہ ایف آئی اے کے لوگ نہیں تھے، نامعلوم لوگ تھے، اور ان کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جا کے جیل کے اندر جا کے شام کو 4 بجے داخل ہوں اور رات 2 بجے تک وہ اس کو کھڑا کریں، آگے اوپر کریں، ہاتھ کریں، یہ کریں وہ کریں۔ اسی طرح سے آیا، وہ بیچارے خود بھی شرمندہ سے تھے۔ ہم ان کے مشکور ہیں کہ انہوں نے بڑے آرام سے ہماری بات سنی، سب کچھ کیا۔ وہ ذہنی طور پہ اور ہر طرح یہ جانتے ہیں کہ ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ایک ہی بی بی جو ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کی زندگی کو انہوں نے داؤ پہ لگایا ہوا ہے۔ اچھا سر، لاسٹ ٹائم جج صاحب نے کلیئر اینڈ کٹ انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے سن سیٹ اور سن رائز کے درمیان میں انویسٹیگیشن کرنی، اس کے علاوہ نہیں کرنی۔ تو فلک شکایت کر رہی تھی کہ لیٹ نائٹ بھی آتے ہیں اور لیٹ نائٹ نہیں، یہ نہیں کہ لیٹ نائٹ ایک دفعہ آتے ہیں، انہوں نے ریگولر، ہم نے اسی لیے 3 اپلیکیشن داخل کی تھیں کہ ایک تو اس کا پتہ کرایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیونکہ وہ ایف آئی اے کے لوگ نہیں تھے، نامعلوم لوگ تھے، اور ان کو کس نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ جا کے جیل کے اندر جا کے شام کو 4 بجے داخل ہوں اور رات 2 بجے تک وہ اس کو کھڑا کریں، آگے اوپر کریں، ہاتھ کریں، یہ کریں وہ کریں، اس طرح کی ڈائریکشن دیتے رہیں، اور ایک انتہائی گھٹیا قسم کی کوئی عورت کو اندر بھیجا گیا جو پتہ نہیں کس ڈپارٹمنٹ سے تھی اور پتہ نہیں وہ اس کی تربیت کس گندی ماں نے کی تھی کہ اس نے اتنی غلیظ گالیاں اور اتنا غلیظ قسم کی الفاظ استعمال کیے کہ اس کو صرف کورٹ کو بتانے کے لیے ہم نے کہا، میں نے فلک کو کہا کہ آپ ان کو بتائیں کورٹ کو کہ یہ کس لیول کے لوگ ہیں اور یہ کس لیول پہ جو ہے اس ملک کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں، یہ کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کے لوگوں سے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر چیز پہ اعتماد چھوڑ کے ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈنڈا سوٹا کرنا شروع کر دیں۔ ان کو حیا کرنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی ضیاء کے دور میں جوڈیشری کے اندر کافی سارا وقت گزارا، آتے جاتے رہے، کیسز چلتے رہے، اس وقت بھی کیا اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جتنی آج ہوئی ہے؟ نہیں، لوڈ شیڈنگ کا تو دیکھیں جی، ضیاء کے بعد ضیاء کے زمانے میں تو میرا خیال ہے ہماری جو بجلی کی کنزمپشن تھی وہ اتنی زیادہ نہیں تھی۔ ضیاء کے زمانے کے بعد یہ لوڈ شیڈنگ وغیرہ ہونا شروع ہوئی۔ کریکٹر وائز تو ضیاء جو ہے ایک ڈکٹیٹر تھا، اس نے ملک کے ساتھ بہت کچھ کیا، لیکن کم از کم وہ ایک بد کردار آدمی نہیں تھا۔ مطلب ضیاء کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایک بد کردار آدمی نہیں تھا۔ اس کے بارے میں بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ خود خاتون ہیں اور آپ کی بیٹی کے ساتھ وہ بھی خاتون ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں مریم نواز کا نام لے کے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر وہ کسی اس میں ذرا سا بھی سینس ہوتا اور وہ ایک ذرا سی بھی کہ عزت دار گھرانے سے تعلق رکھ رہی ہوتی تو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی جو سوشل میڈیا میں اس کے بارے میں کی جا رہی ہیں۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون ہے، کیا کرتی ہے وہ۔ جہاں تک ضیاء الحق کی بات ہو رہی تھی کہ میں ضیاء الحق کی کمپیئر کر رہا تھا آج کے دور کے مطابق، تو مجھے ہارون رشید صاحب نے ایک دن فون کر کے بتایا کہ ایک شخص ایجنسیز کا، ان کے پاس ایک اس زمانے میں موبائل پہ ویڈیو نہیں بنتی تھی، ویڈیو کیسٹس بنتی تھی، وہ لے کر گیا جو اس وقت کی کسی ایک پولیٹیشینس کے بارے میں تھی جو کسی نائٹ پارٹی میں ڈانس کر رہی تھی۔ تو ضیاء الحق نے نہ صرف وہ ویڈیو اسی وقت جلوا دی اور اس آدمی کو ایک تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہارا یہ کام ہے کہ عورتوں کی ویڈیو بناتے پھرو۔ اب یہاں پہ لوگ جو ہیں لوگوں کے بیڈ روم کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ خبر تھی کہ وہ طارق جہانگیری صاحب کے بیڈ روم کی ویڈیو بن رہی تھی۔ اب ویڈیو بنانے والے کون ہیں اور وہ ویڈیو کس کو دیتے ہیں؟ نہ ویڈیو فلک کو دی جا سکتی ہے، نہ ویڈیو صنم کے پاس ہو سکتی ہے۔ وہ جو ہینڈلرز جو ان کے آگے فیس ہیں، جن کے ذریعے وہ اس ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، اگر وہ ویڈیو بناتے ہیں تو دیتے بھی ان کو ہوں گے۔ ہم نے فلک کا کسی حالت میں بھی وہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں
ان تک ایکسیس ہی نہیں تھی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیو جو ہے دانستہ طور پہ خود لگوا کے اس کو پہلے لوگوں کو جو ان کے اس کے خلاف اور کوئی کیس بن نہیں رہا تھا تو اس کو انوالو کیا گیا, اس کے بعد خود ہی ڈیلیٹ بھی ہو گئی ہے. اب وہ پورے پاکستان کی کسی ایجنسیز کے پاس ریکارڈ میں وہ ویڈیو موجود نہیں ہے, لیکن ہم اس ناموجود ویڈیو کی سزا بھگت رہے ہیں. سر آخری سوال ہے, عدالتوں سے انصاف کیوں ہے؟ اگر آپ مجھے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ ہاں, تو اس کا جواب ہے کہ نہیں. ہاں, اگر یہ کیس کسی ایسے جج کے پاس لگا ہوتا جیسے عطر مین اللہ ہیں, جیسے اپنا گل حسن صاحب ہیں, انوار پنو صاحب ہیں, اپنے وہ منیر بھٹی صاحب ہیں, اس کے علاوہ وہ جو ہمارے سب سے اہم جو ہیں سپریم کورٹ میں نمبر 1 تھے شاہ جی, منصور علی شاہ صاحب. دیکھیں ابھی بھی سسٹم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن اصل پرابلم یہ ہے کہ جج جتنا مرضی کمزور بھی ہو وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں کرتا ہے. میرے خیال میں سسٹم میں جو ATC 1 کا جج ہے وہ سب سے کمزور تھا جس کے بارے میں میری انفارمیشن تھی, لیکن اس نے بھی شادمان کا فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. پھر رات کو اس کے گھر میں بھی واٹس ایپ ہوا اور اس کو بتایا گیا کہ بھائی ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے. اس بیچارے نے صبح 7 بجے اٹھ کے فائلیں ڈھونڈنی شروع کر دیں اور پھر جو فیصلہ آیا تھا وہ اس نے فیصلہ کر دیا. اب بھی یہ ہوا ہے, جج صاحب بڑا اچھا فیصلہ لکھوا رہے تھے اور اچانک ایک واٹس ایپ ہوا ہے, اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. یہ سب ایک سوال بڑا آج جو دلچسپ سا ایک منظر تھا کہ 2:30 بجے یہ سماعت تقریباً ختم ہو جاتی ہے, عدالت فیصلہ محفوظ کرتی ہے اور اس کے کچھ دیر بعد فیصلہ سنا دیا جاتا ہے, لیکن ابھی 4:30 ہو چکے ہیں. اب جو ہے وہ فلک کو لے کے جایا گیا. تاخیر ہونے کی وجہ کیا دیکھی آپ نے؟ میں نے یہ دیکھی کہ جی تاخیر ہونے کی وجہ ہے کہ جج صاحب باہر بیٹھے اپنے چیمبر کے باہر, اپنے چیمبر سے باہر بیٹھے ہوئے, آفیشیل چیئر پہ بیٹھے ہوئے فیصلہ ڈکٹیٹ کرا رہے تھے. تو 2 دفعہ ان کو میسج بھیجا گیا کہ اندر آئیں اندر آئیں. اس کے بعد وہ اندر گئے ہیں اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہیں رہی. کیا کریں اب اس کو, اندر کون تھا میں نہیں جانتا. اور اس کے علاوہ وہ لائٹ بھی گئی تھی, تو وہ لائٹ بھی خود ہی بند کرتے ہیں نا تاکہ دیر کی جا سکے. اندھیرے میں فیصلہ کرتے ہیں نا, اگر آپ ٹھیک فیصلہ کرتے ہوں تو روشنی میں کریں گے, دن روشنی اور چاند کی سورج کی روشنی میں کریں گے. عدالت نے نمائندہ بھیجا کہ جنریٹر چلوا کے ہو, لیکن جنریٹر نہیں چلا. یہ اس پہ جج صاحب کو توہین عدالت کا نوٹس دینا چاہیے. نہیں, جنہوں نے ان کے کہنے پہ جنریٹر نہیں چلایا. آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ جج صاحب بیچارے کتنے مظلوم ہیں کہ ان کو بھی انہوں نے 5 گھنٹے بغیر لائٹ کے ادھر رکھا ہے اور وہ بندے نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی. لیکن ظاہر ہے اگر جنہوں نے جنریٹر نہیں چلایا انہوں نے فیصلہ کرنے دیتے ہیں, جو جنریٹر نہیں چلانے دیتے کیا وہ فیصلہ کرنے دیتے ہیں؟ پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ سے نکلا اور پھر اس کے بعد عدالت. اب اس میں دیکھیں نا, ہر سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ ہر چھوٹے سے چھوٹے میٹر میں انٹرفیئر کر کے اس کو عدالتوں کو آپ نے برباد کر دیا, سول جو بیوروکریسی ہے اس کو آپ نے برباد کر دیا. کوئی سول افسر جو ہے وہ بیچارہ میرٹ پہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. جج جو ہیں وہ میرٹ پہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ملک کو ایسے ہی چلانا ہے تو ملک ایسے نہیں چلتے. نہ وہ ملک چل رہا ہے. ملک جس حالت میں ہے اسے اس حالت سے فوراً نکلنا چاہیے. یہ کوئی اچھے اشارے نہیں ہیں ملک کے لیے. جو لوگ ہیں ہر شخص کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. ججوں کو کام کرنے دیں, جن کا جو کام ہے وہ کریں. وہ ان کو واٹس ایپ پہ انٹر پاس کے میٹرک پاس ارزدلی اگر فیصلے لکھ کے بھیجیں گے تو پھر اس طرح کے فیصلے لکھیں. سر آپ کہہ رہے ہیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آج لاہور کی جو مرکزی شاہراہیں ہیں وہ فلیکسوں اور الیکٹرک جو بورڈز ہیں ان سے بھری پڑی ہیں اور مبارکبادیں دی جا رہی ہیں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کو, فیلڈ مارشل کو, کہ جو ہے خارجہ پالیسی اور ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر ملک پاکستان کو بڑا فائدہ ہوا. کیا سمجھتے ہیں؟ ہم عمران خان صاحب نے, جس کو آپ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ایک اسپیسیفک نام رکھا ہے جو میں نہیں کہنا چاہتا. اس بیچارے کی اوقات اس سے زیادہ نہیں ہے جو اس عمران کہتا ہے. اور جو آپ کہہ رہے ہو کہ جی فیلڈ مارشل صاحب, ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے جو وہ کرتے پھر رہے ہیں. مطلب دنیا UNO میں 193 ممالک کے لوگ تھے,
किसी मुल्क के किसी प्रेसिडेंट ने या सदर ने या वज़ीर आज़म ने किसी सरकारी मुलाजिम को एज रिफॉर्मर या लीडर के तौर पे पेश नहीं किया। तो ये इस मुल्क का अलमिया है कि जिसका जो काम नहीं है वो उसमें अपने आप को मास्टर समझता है। थैंक यू। थैंक यू।